پہلے بھی بغض تو نہیں تھا الحمدللہ، لیکن ہمیں پہچان نہیں تھی۔ جی اب ہم اہل بیت مطہرات کی اور علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں، ماشاء یہی اللہ ہمارا ماشاء قصور ہے۔ اب میں یہ آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، چونکہ میں کنورٹڈ ہوں بریلوی جی سے، اب میں آپ جیسا جی ہی کافر ہوں، جیسے آپ کافر ہیں ویسے ہی کافر ہوں جی دوسرے صحیح مسلمانوں کی نظر میں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بالکل صحیح فرمایا۔ جی بسم اللہ، صحیح السلام ہے، علیکم۔ وعلیکم مائکروفون صحیح ہے السلام آپ کی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کی تھینک یو سر، علم میں اور ہدایت میں اضافہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد الواحد ہے سر، میں یو کے میں ہوں، بیسیکلی اچھا، پاکستان لاہور سے ہوں واہ جی اور میں واہ، بزنس کرتا ہن ہوں۔ تسانو ساڈے نال پنجابی وچ گل کرنو سی۔ جے سر آپ پشتو میں بات منڈا کر آیا لیں، ہے، وہ مجھے کوئی کہدا میں اعتراض نہیں۔ پنجابی بھول گیا، پنجابی نہیں گل کر سکتا۔ سر تسی پنجابی سلو گل کرو، تیز پنجابی نہ بولا کرو، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، جی بھائی جان، میں چلیں اردو جی۔ میں بات کروں گا اللہ یاری اچھا بھائی۔ چلیں جی، کیا کریں ہاں، اسی تو کوشش کرتے ہیں نا کہ پنجابی وچ بھی گلو سی، جزاک تے نہیں مندے تے میں کی جزاک کروں۔ اللہ جزاک اللہ، جی سر اللہ بولو تسی۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے تھینک یو انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ بولیں بھائی اردو جان میں بولیں۔ بیسک میں بس 1-2 منٹ لوں گا اپنا، تھوڑا سا میں تعارف کرا دوں۔ میرا جی نام عبد الواحد ہے، بیسیکلی میں سنی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا خاندانی طور پہ، اور یہ تقریباً 6 سال ہو گئے میرا بالکل کایا پلٹ گئی، اور اب ہوں میں اپنے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں نہیں بلکہ میرا پورا خاندان، میرا ماشاء پورا اللہ گھر جو ہے، ہم کفر کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہیں اور ہم ہوں مسلمانیت سے خارج ہو گئے ہیں۔ کیوں کہ ہم پہلے بھی بغض تو نہیں تھا الحمدللہ، لیکن ہمیں پہچان نہیں تھی۔ جی اب ہم اہل بیت مطہرات کی اور علی ولی اللہ کی گواہی دیتے ہیں، ماشاء یہی اللہ ہمارا ماشاء اللہ قصور ہے۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ اب ہم سیکھنے والے مرحلے میں ہیں، اللہ نے آپ کو بہت علم دیا ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ جزا دے۔ میں آپ کے سنتا رہتا ہوں اور اس میں سب کچھ ہے۔ اب 2-3-4 چیزیں ہیں جو میں آپ سے صرف پوچھوں گا، کیونکہ جی ہم سر اس مکتبہ فکر سے آئے ہیں، جب ہم ادھر آ کے دیکھتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جی سر ایک تو یہ کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو سارے احوال بھی دکھاتے ہیں، قرآن پاک بھی دکھاتے ہیں، ہوں اور وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو میں تو ہوں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ قولوا سلام، ایسے لوگوں جی سے سلام، سمن بکمن ہوں فہم لا یرجعون، یہ لوگ ہیں تو ان سے سلام ہی کر لینا کافی ہوتا ہے، ان کے ساتھ وقت ضائع کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہدایت کے ان کے اوپر تالے لگا دیے ہیں۔ صحیح فرما رہے بات یہ ہے کہ جیسے سورہ الحجرات ہے، اس کی پہلی 2 آیات ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے قدم مت بڑھاؤ اور اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، ایسے مت پکارو میرے نبی کو جیسے اپنے آپ کو پکارتے ہو، اپنے دوستوں کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ جی لوگ حضرت ابوبکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں۔ دونوں ہی قباحتیں ہیں اس میں کہ اس نے قدم بھی آگے بڑھا لیا فجر کی ماشاء نماز میں، رات بھی اونچی کر لی، تو اس کا ایمان کدھر رہ گیا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسنت، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ دوسرا یہ سبحان جو اللہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات نہیں، میں تو کہتا ہوں مولا عالمین ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور وہ فرما رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، بالکل جس بالکل جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، وہ رحمت للعالمین ہے، تو یہ بھی عالمین کے مولا ہیں، میں کائنات کا مولا نہیں۔ یہ صحیح، ان کے تھوڑا سا مجھے وہ ہوتا ہے۔ بالکل بہرحال صحیح فرما رہے مجھے آپ دعا کریں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ اس کی دے۔ اب میں یہ آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، چونکہ میں کنورٹڈ ہوں بریلوی جی سے، اب میں آپ جیسا جی ہی کافر ہوں، جیسے آپ کافر ہیں ویسے ہی کافر ہوں جی جی دوسرے صحیح ہے۔ مسلمانوں کی نظر میں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، بالکل صحیح فرما رہے اچھا اچھا بھائی جان، بات یہ ہے، اب چونکہ میں کنورٹڈ آیا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کے کرم پہ کہ آپ تو ماں کی گھٹی سے آپ کو علی ولی جی اللہ ملا، لیکن ہم نے ابھی جا کے محبت علیحدہ تھی، بغض نہیں تھا، عداوت نہیں تھی، ہم وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، لیکن جو حقیقت ہے وہ اب کھلی ہے کہ ایمان جو ہے یا جو اتباع محمد و آل محمد ہے، یہی ایمان ہے۔
یہی جی بالکل، مسلمانیت ہے، یہی کامیابی و فلاح ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اب میں کنفیوز یہ ہوتا ہوں، میرے بھائی، میرے گاؤں میں سید فیملی ہے، میں ان ہوں، کو دیکھتا ہوں، وہ اہل تشیع ہیں سارے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، وہ ہوں، کوئی کتے لڑاتے ہیں، کوئی نشہ بیچتے ہیں، کچھ ہوں، کچرتے ہیں، لیکن جب ان سے ہم بحث کرتے ہیں تو مجالس ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا تو نماز کی طرف نہیں جاؤ، تم مجلس میں بیٹھو، ذکر حسین نماز سے یا ذکر اہل بیت نماز سے زیادہ بہتر ہے، اور ہوں، وہ اس کے اسبات میں یہ حدیث سناتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شہزادہ حسین علیہ السلام ان کے شانہ دوش مبارک پہ تشریف لائے، تو اللہ کی وحی آ گئی کہ آپ نماز کا سجدہ لمبا کر دیں، میرے حسین کو نیچے نہیں اتارنا۔ تو آپ کا جی۔ کیا خیال ہے؟ تو یہ تو جہالت ہے بھائی۔ اگر ہم بھی نماز میں بس ہو نا، کوئی ہم اگر نماز بس کے بھائی حال جان، او بھائی، نبی نے یہ تو نہیں کیا کہ نماز چھوڑ کے ذکر اہل بیت علیہ السلام کے، یہ ان میں کوئی تضاد ہی نہیں، نہیں ہے، ان میں کوئی تضاد جی، ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجلس کے وقت اور موعظہ، دوسرا، مجلس، مصائب وہ اپنی وقت میں، نماز اپنی وقت میں۔ یہ اہل بیت علیہ خدا آپ کا السلام کی سیرہ میں یہ کبھی نہیں ملتا کہ تم جو ہے یہ مجلس کیا چیز ہے؟ مجلس زیادہ سے زیادہ مجلس علم ہے، اس میں حدیث بیان، حقیقت بیان کیا جائے گا، لوگ سیکھیں گے بھائی، لوگ روئیں گے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنیں گے، یعنی تعلیم و تعلم کا ہے نا مجلس، اور تو کچھ نہیں ہے۔ جی، تعلیم ہے، جی، تعلم ہے، ذکر فضائل ہے، ذکر فضائل بھی تعلیم و تعلم ہے بھائی۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرے میں کب ادھر ملتا ہے کہ تم اس کام کے لیے نماز کو چھوڑ دو، نماز جی، کی طرف نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اگر جی، بھائی یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کہیں مجلس ہو رہا ہے، دیکھیں ان لوگوں نے ابھی مجلس شروع کیا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، لیٹ شروع کر دی بھئی، مجلس کے درمیان ایک دفعہ اذان شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ مجلس کے درمیان تو میں نہیں کہتا کہ تم مجلس چھوڑ کے نماز کی طرف چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب نماز جو ہے تھوڑی دیر دیر بعد بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہیں، اگر ایک دفعہ مجلس شروع ہو چکی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو ڈسرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وقت معین کیا ہے، اس کے لیے ایک لمٹ ہے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 2 گھنٹے، وہ مختلف ہے نا؟ نماز فجر کے لیے تقریباً 1.25 گھنٹہ وقت ہوتا ہے، نماز ظہر عصر کے لیے وقت زیادہ ہے، تو وہ مجلس ختم ہونے کے بعد نماز اپنا پڑھ لینا۔ لیکن اگر آپ، لیکن یہ کس صورت میں ہے بھائی؟ کس صورت میں ہے؟ اس صورت میں ہے کہ ہم پہلے سے پروگرام بنا چکے ہیں، ہم نے پروگرام بنا دیا بھائی مجلس کا، بھائی اذان کا وقت فرض کریں 7 بجے، ہمارا پروگرام یہ تھا کہ 6:30 بجے پہ ختم کرتے ہیں، تو 6:30 بجے پہ ختم ہوگا، 6:30 بجے کے بعد لوگ جا کے وہ وضو بنائیں گے، وہ 7 بجے تک ہم نماز پڑھیں گے، لیکن کسی وجہ سے ہمارے اختیار سے باہر لیٹ ہو گئے بھائی، اب جو ہے اذان کا وقت شروع ہونے لگا، وہ مولوی صاحب مجلس پہ پڑھ رہے ہیں، تو میں نہیں کہتا کہ اس کو توڑ کے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے یہ کام، تم یہاں پہ مجلس ختم کرو، اس کے بعد نماز پڑھو، لیکن یہ آپ کا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جب ابھی ہم پروگرام اس طرح بنائے نا مجلس کا کہ ابھی مثلا نماز 1 بجے ہے، تو یا نماز سے پہلے 2 گھنٹے شروع کرتے ہیں پروگرام اپنا ٹائم پہ، تاکہ نماز مجلس کے وقت بالکل فارغ ہیں، سب لوگ نماز پڑھیں گے وقت پر، یا یہ کہ پہلے نماز پڑھیں 1 بجے، نماز جماعت وغیرہ کر کے اس کے بعد جو ہے مجلس شروع کرو، تاکہ نہ اس میں یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ یہ ان میں سے دونوں میں سے ایک ہی کو لینا ہے، ہم نے دونوں پہ عمل کرنا ہے، دونوں پہ۔ رسول اللہ جزاک صلی اللہ اللہ علیہ بھائی وسلم جان، کی سنت سیرت کیا ہے؟ وہ خطبے بھی دیتے تھے، ان کا وہی خطبہ کیا، ممبر پہ وہی مجلس ہے بھائی، خطبے بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، نماز وقت پر، اور اس نماز سے پہلے یا نماز کے بعد وہ خطبے دیتے تھے۔ تو اس طرح اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور سنت میں یہ کبھی نہیں ہے کہ تم جو ہے مجلس علم کے لیے یا مجلس فضائل کے لیے تم نماز کو ترک کرو یا نماز کی تاخیر کرو، لیکن نماز کو یہ بھی عرض بھی کروں کہ اس طرح مقدس بننا کہ نماز کو اول وقت پڑھنا یہ کوئی واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، کوئی کبھی ضرورت پڑے نا، ہم اور سب، اب سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے وقت پیش آتا ہے، کبھی ہم باہر گئے ہیں، باہر آ رہے ہیں، کام پہ گئے تھے، اول وقت نہیں پڑھ سکتے، اذان ہوتی ہے مثلا 6 بجے، میں 6 بجے گھر پہ نہیں ہوتا ہوں بھائی، راستے میں ہوتا ہوں، رش ہے راستے میں، ٹریفک ہے، میں 7 بجے گھر پہ پہنچ کے نماز پڑھتا ہوں، یہ کوئی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضرورت کے وقت انسان نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 45 منٹ، 2 گھنٹے، وہ ضرورت جب پیش آ جاتی ہے، اس میں وہ کوئی وہ اس میں ضروری نہیں ہے، لیکن کوشش انسان کی یہی ہونی چاہیے کہ نماز اول وقت پڑھے۔ جی سر۔ ٹھیک ہو گیا، جی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے بھائی جان کہ اب میں دیکھتا ہوں، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، کوئی یہ اپنے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان میں بھی
کوئی کسی میں نے بہت سارے ذاکروں کو اور علماء کو بھی سنا جو خدا نہ خواستہ جو اہل بیت مطہرین ہیں اسلام اللہ علیہ اجمعین، ان کے رتبے کو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ان کا صحیح حق بھی نہیں دیتے۔ اب ایسا ہے کہ کچھ جلسے جلوس نکالتے ہیں، کچھ ماتم کرتے ہیں، کچھ گھوڑے نکالتے ہیں، کچھ پنجے کا نشان بنا کے وہ بھی علم بھی نکالتے ہیں۔ تو آپ اس کے متعلق تھوڑا سا رہنمائی کریں، کیونکہ ہم نئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ دیکھیں، جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے اور مطالب بیان کرنے کا، فضائل بیان کریں گے نا، حق وہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، ہم وہی بیان کریں گے، ہمارا عقیدہ وہی، اگر ہم شیعہ ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اہل بیت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں بولا کہ وہ اللہ سے بھی بڑے ہیں، نستجیر باللہ، یہ کفر ہے۔ جو اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کے کافر ہونے میں، اس کے نجس ہونے میں، اس کا دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اہل بیت علیہ السلام ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کا بدترین کافر ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ، یا جو مجلس ایسا پڑھتا ہے، جو مجلس ایسا پڑھتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ سے آگے کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو جہالت ہے، یہ نہ صرف جہالت ہے، یہ زندقہ الحاد ہے، بلا شک بلا ربی الحاد ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک کوٹ کروں گا، جیسے عارف علوی ہے، عارف علوی کہ آصف علوی، اس نے نماز جمعہ کی آیت کی وہ جو ترجمہ کیا کہ جب نماز کے لیے ندا دی جائے تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو، نماز پڑھو کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اور پھر زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ ہمارا اس طرح ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے ندا دی جائے گی تو تم ان کی طرف دوڑو اور ان کی اتباع کرو، اور اس کے بعد یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو لیکن جب کہ وہ آدھی آیت پڑھتے ہیں اور آدھی آیت کا ترجمہ نہیں کرتے، آدھی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں آگے، تو اس نے لکھا ہے کہ نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو۔ صحیح۔ تو کیا پھر مہدی علیہ السلام اللہ کا فضل نہیں ہے؟ اس سے بڑا کوئی فضل ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں؟ عرض یہ ہے میرے بھائی، تو بہرحال عقیدہ انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، جو اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں، اور ہمیں بخوبی تو علم نہیں ہے اس طرح کہ ہر مسئلے میں ہم اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو جان لینا کہ وہ کیا فرماتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ لیکن انسان کی جب نیت یہ ہو، دیکھیں یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہر انسان، ہر شیعہ جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اپنا نیت اس طرح رکھے کہ اے اللہ، ان قولی فی جمیع ما بلی انی اقول فی جمیع ما بلی ان قولی قول آل محمد علیہم السلام فیما بلغنی عنہم فیما لم یبلغنی وفیما اصر وفیما اعلن، کہ میرا عقیدہ آل محمد علیہ السلام والا عقیدہ ہے۔ جو باتیں انہوں نے باتیں نے ظاہر کیا اور جو باتیں انہوں نے ظاہر نہیں کیا، اور جو مجھے پہنچا ہے اور جو مجھے نہیں پہنچا ہے، نیت یہ ہو کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت پنجتن پاک علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو 12 اماموں کا عقیدہ، وہی میرا عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کے سب باتوں کو نہیں جانتا، جو مجھے پہنچی ہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تو ہے ہی ہے، جو نہیں ہے اس کا بھی میرا عقیدہ ہے، جو یہ کہے گا وہ اس کا عقیدہ صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، فضائل میں سب کچھ میں، اور جو عقیدہ اس طرح خطبہ حضرات، ذاکرین حضرات لوگوں کو وہ باتیں سنائیں جو حق ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔ اب وہ بس کوئی حدیث نقل کرنے سے پہلے، کوئی واقعہ نقل کرنے سے پہلے اس کو چیک کرو کہ وہ کسی کتاب میں ہے بھی کہ نہیں۔ تفسیر بالرائے نہ کرو اپنے آپ سے، ایسے باتیں من گڑت جو ذاکرین میں مشہور ہے۔ تو ان کے کیونکہ ذاکرین کا ماحول ایسا ہے کہ جو جتنا زیادہ غلو کرے گا، جو زیادہ مبالغہ کرے گا، لوگ اس کو داد دیتے ہیں، لوگوں کو مزہ آ جاتا ہے۔ تو یہ تو بالکل وہ ایک داد لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے ایک ریس ہے، ایک ریس ہے۔ اور اکثر خطبہ کو اتنا پرواہ نہیں ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ اس مسئلے سے گمراہ ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں۔ تو دین وہی ہے بھائی، دین من گڑت نہیں ہے کہ ذاکرین کو اتھارٹی ہے کہ جدھر مرضی وہ جھوٹ بنا دیں۔ جی ہم تو نئے ہیں، ہم اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ آپ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں جلسے جلوس اور یہ ماتم اور عزاداری کے لیے بھی پلیز۔ اچھی بات ہے، آپ سن لیں، اللہ سن لیں۔ آپ سے خدا حافظی ابھی میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔
سلام ہے ایک آپ کو. سوال اور ہے بس، اس کے بعد میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا آپ کو، پھر آپ جو مرضی اچھا کریں. بند کر دیں. دیکھیں، عزاداری کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے روایات جو ہیں بہت زیادہ ہے کہ عزاداری جو ہے رونا اور ان کے مجالس برپا کرنا، اس کا ثواب اور کسی کو رلانا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ مصیبت کا اظہار کرنا اور بے قراری کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے نا، جو حدیث میں وہی ہے کہ انسان کو یہ کہہ دے کہ بھائی میرے مولا پہ اتنا ظلم ہوا ہے. اب اگر ایک تقیہ کی حالت ہے وہ الگ بات ہے کہ لوگ آپ کو قتل کریں گے، آپ ماتم نہیں کر سکتے، وہ الگ بات ہے. لیکن اگر آزادی ہے، جیسے آپ یو کے میں رہتے ہیں، ادھر آپ کو کوئی نہیں چھیڑتا، کہ آپ مثلا اس میں جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ بے قراری کا اظہار کرو. بے قراری یہ ہے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں گلی میں نکلتا ہوں، اس کا نام ہے دستہ عزا. گلی میں نے بھائی سینہ زنی کیا، میں بے قراری کا اظہار کر، غم کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اسارت میں لیا گیا، ٹھیک ہے نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادیوں کو ان کو اسیر بنا. اوف، یہ اتنی مصیبت ہے کہ زمین پٹ جائے. تو یہ ابھی ہماری اور آپ کی بہن ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہمیں خبر ملے کہ آپ کی بیٹی کو کسی ظالم نے اٹھا کے لے کے یا بھائی اس کے سر سے اس کو مارا ہے، تو آپ تو کوئی غیرت مند آدمی ہے تو غم سے پڑ جائے گا اس کا کلیجہ، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ آدمی کوئی سنتا ہے اس طرح اس غم میں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مصائب، امام حسین علیہ السلام کے مصائب اس طرح ہیں، تو وہ غم کے اظہار کے لیے اگر وہ گلی میں نکلتا ہے، اس بات میں آ جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ غم کا اور بے قراری کا، بے چینی کا، ہمارے غم میں اس کا اظہار کرو. تو دستہ عزا اس طرح ہے. تو یہ جو شیعہ نکالتے ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے موافق ہے. اب جو لوگ علم نکالتے ہیں، دیکھیں علم نکالنا، یہ علم جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کا علم تھا روز عاشور. یہ علم جو ہے ائمہ علیہ السلام کی سنت ہے، اگر ان کی یاد میں شیعہ جو ہے علم رکھتے ہیں، گھر میں علم نکالتے ہیں، تو اس سے کوئی منع نہیں، یہ ایک جائز چیز ہے، بلکہ ایک اچھی بات ہے. علم سے میرا علم سے نہیں سوال تھا، جو پنجہ عباس علیہ السلام کا بناتے ہیں، پنجہ جو ہے نا، پنجہ جو ہے یہ اس کا روایات میں کچھ نہیں ملتا، اس کا روایات. اب پنجہ جو ہے شیعوں نے رکھنا شروع کیا، مجھے نہیں معلوم کب سے شروع کیا ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے دست مبارک جو ہیں قلم ہوئے تھے نا، ان کے دست مبارک یہ تو مختلف مقاتل میں ہے، اور وہ بھی جنگ نہیں فرما رہے تھے، وہ پانی لانے میں، انہوں نے پیاسوں کے لیے پانی لانے میں. تو اگر شیعہ ان کے اس علامت کے طور پر کہ علم کے ساتھ یہ علم کا جو وارث ہے، اس علم کا جو اصلی علمدار تھا، اس کے دست مبارک جو ہے کٹ گئے تھے، تو یہ اس سے کوئی منع نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں. جی ٹھیک ہے نا بھائی. اب میں آپ کو اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں بھائی جان. جی سر بتائیں. جو میں نے ابھی سیکھا سنا، جو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیثیت اے علی، آپ کی میرے ساتھ آپ کی حیثیت وہ ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی. جیسے ہارون کی اتباع اس قوم پہ لازم تھی، واجب تھی، اسی طرح مولا کائنات کی، مولا عالمین کی بھی ہے. اور کہا کہ اے علی، تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. بالکل. اور کہا کہ انا مدینہ تو علمہا علی بابہا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے اللہ، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے. علی ما حق، حق کو ما علی، یعنی علی کو حق کا محتاج نہیں کیا، حق کو علی کا محتاج کر دیا. تو جو بھی ایک طرف تو علی ہے، اس کے ساتھ حق ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تو باطل ہے. اب جو باطل کو مانتے ہیں وہ ان کو خدا ہدایت دے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غدیر خم کی حدیث کے مطابق، وہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، وہ صرف مولا صرف اصحاب کے نہیں تھے، مومنین کے نہیں تھے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وہ ان سب کے مولا ہیں. میرے نبی نے یہ تکفیر نہیں کی کہ میں نبیوں کے علاوہ سب کے مولا ہیں علی. میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. میرا یہ عقیدہ ہے. اب تھینک یو سر. اللہ تعالیٰ آپ کو اس عقیدے پہ ثابت رکھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی. دعاؤں کی التجا ہے. اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو مزید ایمان دے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو دشمنوں کی دشمنی سے بچائے رکھے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو. جزاک اللہ. تھینک یو میرے بھائی. تھینک یو عزیز.